حارث مارا گیا. توجہ رجاق کے سنیے گا کہ پروردگار عالم اب تیری آبرو تو ہی چلی گئی, تیرے وعدے کی لاج چلی گئی. لوگ کہیں گے اللہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. کہ خبردار میرے پیغمبر, غور کرو نا ہمارے جملوں پر. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان میں رہیں گے تب تک ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی بدقسمت مانگے گا تو عطا نہیں کریں گے. اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, کوئی عذاب مانگتا ہے, کوئی نجات مانگتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. توجہ بہت توجہ. دیکھیں یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, جو چاہے مانگے. مگر علی کا دشمن ہے, چھوڑیں گے نہیں اس کو. توجہ زان محترم. تو اب یہ جب یہ آیت آئی نا تو علامہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی, سوائے کے محرر تھا. توجہ فرمائیں. اور اس آیت کی تفصیل میں ایک جملہ اور بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. بہت جاگ کے سنیے گا. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک محمد رہیں گے تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ توجہ ہے. اس لیے کہ آج محمد تو ہے نہیں ہمارے درمیان میں, پیغمبر تو ہے نہیں, مگر عذاب بھی نہیں نازل ہو رہا ہے. کیا اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ بڑے گنہگار تھے, اس لیے اللہ نے ڈرانے کے لیے انہیں کہا اور ہم سب بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں. توجہ فرمائے نا کہ پیغمبر بھی نہیں ہے اور عذاب بھی نہیں آ رہا ہے, ڈرایا بھی نہیں جا رہا ہے. توجہ. تو علامہ ابن حجر مکی نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کہ پیغمبر جب تک آپ رہیں گے تب تک ہم عذاب نہیں بھیجیں گے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اے محمد جب تک آپ رہیں گے یا آپ کے جیسا کوئی رہے گا تب تک عذاب نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آج محمد جیسا ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے. علامہ عارف اکبر آبادی نے کہا ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے, ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. تو یہ تو امام زمانہ روکے ہوئے ہیں. عزیزوں آج کی حد تک میں گفتگو تمام کر رہا ہوں, لیکن آخر میں دو تین باتیں اور, کیونکہ یہاں بہت دور دور سے مومنین آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کی مرکزی مجلس ہے, تو دو تین اہم باتیں آخر میں چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں دو لفظوں میں. آج کل سلمان رشدی کی آمد کی خبر آپ نے اخباروں میں دیکھی ہوگی, اور آج راشٹریہ سہارا والوں نے میرا بیان بھی چھاپا ہے. حسینی مباحث کمیٹی کے خمسے میں جو میں نے عرض کیا تھا اسی حوالے سے انہوں نے آج اخبار میں کافی نمایاں طور پہ اس چیز کو شائع کیا ہے کہ سلمان رشدی کی آمد پر اگر ہندوستان وہ آئے گا اور ہماری حکومت اسے ویزا دے گی, منسوخ نہیں کرے گی, تو ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے, کیونکہ وہ شاتم رسول ہے. اس نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم تمام سنی اور شیعہ بھائیوں کی طرف سے اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ویزا کو منسوخ کریں اور اسے یہاں نہ آنے دیں. دوسری بات مجھے یہ کہنا تھی کہ کراچی میں جو عزاداروں پہ حملے ہوئے ہیں طالبان اور القاعدہ کی طرف سے, یہ مجلس اور اس مجلس کے سامعین اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ مظفر نگر میں جو ایک قصبے میں عزاداروں کو